ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت کے فضل سے آج قرآن پاک کے خلاصہ مضامین کے اعتبار سے سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ توبہ یہ واحد سورت ہے قرآن پاک کی جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ احکامات ہیں، اور اس کے بسم اللہ نہ ذکر ہونے کے جو مفسرین نے احکامات لکھے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمجھنے کی حد تک ہی ہے، ہمارا ناقص علم ہے، باقی اللہ پاک ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فیصلہ کرنا ہے اور جو احکامات اتارنے ہیں وہ اپنی مرضی سے اتارنے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی کوئی عقل نہیں چلتی۔ تو اس صورت کے اندر بسم اللہ کو ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، اور اس کے مسائل یہ ہیں۔ اس سے پچھلی صورت سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں ایک طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور بلکہ یہ صورت گزشتہ صورت کی پچھلی صورت کی اینڈ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اینڈنگ اس کی جو ہے، اینڈنگ میں جو سارے مضمون بیان ہوئے تھے گویا کہ ابھی یہ چل رہے ہیں۔ صورت تو دوسری شروع ہو گئی، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ سورہ انفال ہی کا اختتام ہے یہ صورت، اور اس لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ یعنی ایک ہی مضمون پر بات ہو رہی ہو، 4 صفحے کا ایک مضمون ہو، تو 2 صفحے بعد ہیڈنگ دوبارہ نہیں ڈالی جاتی اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے دو صورتوں کا مضمون ایک ہی ہے، اور بلکہ پچھلی والی صورت کا مضمون کا اختتام ہو رہا ہے ابھی، تو گویا کہ نام تو بدل گیا صورت کا، لیکن بسم اللہ کو نہیں لایا گیا۔ یہ ایک علت لکھی ہے، وجہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ اس صورت کا اکثر حصہ اس وقت نازل ہوا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں یہ صورت پڑھ کر سنانی تھی اور تمام لوگوں سے برات کا اعلان کرنا تھا۔ تو چونکہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کرنا مقصود ہے، اس لیے تسمیہ یعنی بسم اللہ نہیں لائی گئی، کیونکہ تسمیہ صلح کے لیے نہیں ہوتی، بسم اللہ کو صلح کے لیے نہیں لایا جاتا۔ اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ کے غصے کا تذکرہ ہے، اور بسم اللہ رحمت پر دلالت کرتی ہے، لہذا رحمت کو غصے والی صورت کے ساتھ نہیں لایا گیا۔ اب یہ ہمیں مسئلہ بھی سمجھ لیں، کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر سورہ انفال ختم کرنے کے بعد سورہ توبہ شروع کریں، یعنی کنٹینیو ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، سورہ انفال کے تلاوت کرتے کرتے اینڈ ہوا اور سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر سورہ توبہ کے درمیان سے تلاوت کرنی ہے، مثال کے طور پر یہ سورہ توبہ ہے اور تلاوت یہاں سے شروع کرنی ہے، ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آغاز کیا ہے یا سورہ توبہ ہی سے تلاوت کا آغاز کیا ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر یعنی اگر ہم تلاوت اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ توبہ سے، قرآن کھولا اور سورہ توبہ اسٹارٹ کرنی ہے، یا پھر درمیان سے، تو پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اور یہ بسم اللہ تلاوت کے آداب میں سے ہوگی، سورہ توبہ کی بسم اللہ پھر بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ تھوڑی سی گزارشات تھیں سورہ توبہ کے بسم اللہ سے متعلق، ویسے اور زیادہ اس کی تفصیل ہے، لیکن مختصر انداز میں ہمیں اس بات کو یہاں پہ سمجھنا ضروری تھا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو احکامات وغیرہ بیان ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جہاد کے احکامات ہی ہیں، جیسے پچھلی صورت کے اندر بھی جہاد کے احکامات تھے، اس کی علتیں تھیں، وجوہات تھیں، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی مشرکین سے قتال کے اسباب اور جنگ کے اسباب، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اعلان جنگ کیسے کرنا چاہیے، اور کفار کو غور کے لیے مہلت دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادھر یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ ان کافروں کو حکم جن سے معاہدہ کسی مدت کی تعیین کے بغیر تھا، ایسے معاہدین کے کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کچھ کفار تھے، ان کو مہلت دی گئی تھی کہ تمہیں اتنا ٹائم، اتنا وقت دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر تم اپنا فیصلہ کر لو، ایمان لے کر آؤ یا جو تمہیں پسند ہو وہ کرو۔ لیکن 4 مہینے بعد مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر قتال ہوگا، پھر تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور پھر تم یہ نہیں کہنا کہ اب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا پھر اس طرح کے معاملات ہیں۔ لہذا وہ 4 مہینے، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اشہر الحرم، تو اشہر حرم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری شریعت کے اندر جو مشہور ہے اشہر حرم، وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اشہر حرم جو شریعت کے اندر مشہور 4 مہینے جن کو مقدس کہا جاتا ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو ادھر یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلان جنگ ذی الحجہ کے مہینے کے بعد ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ 4 مہینے بنتے ہیں۔ بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تم لوگوں کو 4 ماہ غور کرنے کے لیے بطور مہلت دے رہے ہیں، اور ان 4 ماہ کو حرم 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 اس لیے کہا کیونکہ ان میں عہد دیا گیا تھا، ان کو وعدہ کیا گیا تھا ان سے، اور ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا ان سے، تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس کو حرم کہا گیا کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس مہینے کے اندر قتال وغیرہ کو۔ تو جیسے یعنی فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں گے، مدت ختم ہو جائے گی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کرو، تو یہ ان کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے بھی ایک اور ہے، ارشاد فرما دیے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو ادھر یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ رکوعات کے اندر اسی کی تفصیل چلتی رہے گی، جہاد کے احکامات سے متعلق۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے جا کے بیان ہوگا کہ رکاوٹوں کا بیان کیا جائے گا کہ رکاوٹ یعنی کیا رکاوٹیں تھیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے بھی اعمال صالحہ ہیں، کیا پھر بھی ان سے قتال ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہمیں جب کوئی انگریز یا کفار، کوئی کافر ملک یا کوئی انگریز یا جو کہ دین میں نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہود ہوں جو بھی ہوں، تو اگر وہ اچھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ یہ بھی تو بہت بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا جائے، ان سے جنگ کیوں کی جائے؟ تو یہی خیال مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے ان سے تو بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں خدمت کے، لہذا ان کے ساتھ قتال کرنا صحیح ہے نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ رکاوٹوں کے جوابات اللہ پاک نے پھر خود ہی دی۔ تو تیسری یہاں پہ ایک رکاوٹ یہ بیان کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرامی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے ہیں، یا پھر بھی ان سے قتال ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ بات بھی قتال سے مانع نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ لوگ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ تو اللہ یہاں بھی یوں فرما رہے اجعلتم سقایۃ الحاج، جی کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ جو حاجیوں کو کھانا کھلانا اور ان کی خدمت کرنا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مجاہدہ کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ تو آگے اللہ نے پھر ایک تو سوال ہے، سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو، ایکول رکھتے ہو دونوں کو؟ تو آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا لا یستوون عند اللہ، تم تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک شاید یہ ایکول ہو، لیکن اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے۔ تو انہوں نے اگرچہ مسجد حرام کی تعمیر کی ہو، اگرچہ حاجیوں کے ساتھ انہوں نے خدمت کی ہو، لیکن یہ ظالم قوم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ اللہ کو نہیں مانتے، لہذا
آج بھی اس بات پہ ہم سوچ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ تو یہود یا یہ بڑے بڑے کافر یہ بہت بڑی جو ہے نا خدمت خلق کر رہے ہیں یا اس طرح کی. ہاں، ممکن ہے کہ اللہ کو ان کی خدمت پسند آ جائے اور مرنے سے پہلے ہدایت مل جائے، تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مرنے سے پہلے ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کون کس چیز پر مرے گا. ایک بہت بڑا مومن اللہ والا ہو لیکن خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کفر پر مرے، اور بہت بڑا کافر اس سے ایسا نیک عمل ہو جائے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ کلمے کے اوپر جو ہے نا اس کی موت آئے. تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ایک قانون اور ایک رولز بتا دیا یہاں پہ رول. اور وہ رول یہ بتا دیا کہ جو کافر ہے وہ چاہے خدمت کرنے والا ہو یا جیسا بھی ہو، وہ اس شخص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر اللہ کا کے اوپر ایمان لانا ہو، یعنی وہ مومن ہو جس کے دل میں کلمہ ہو، تو وہ برابر نہیں ہو سکتا. اور اس سے دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ علم دے دیا کہ برابر نہیں ہو سکتے، دوسرا مومن کی حیثیت بتا دی کہ مومن کو دنیا میں سمجھتے کیا ہو، یہ اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، چاہے یہ فقیر ہو چاہے غریب ہو چاہے جیسا بھی ہو، یہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو کہ پوری دنیا کی بھی خدمت کر لیں اور ایمان دل میں نہ رکھیں. تو ایک ذرہ ایمان کا دل میں رکھنا یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز، بڑی اہم چیز بتائی گئی ہے کہ یہ تھی کہ ان کافروں کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کافروں کو مسلمانوں کی تو آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. جواب یہ ہے کہ جہاد کی راہ میں رشتہ داریاں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگر وہ کفر کے بڑے ہیں، سردار بھی ہیں، اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی وہ اب چاہے والدین ہوں چاہے بہن بھائی ہوں، اگر وہ کافر ہیں اور اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور جہاد کا موقع آ گیا، وہ ہمارے سامنے آ گئے، تو اب ہمیں رشتہ داری سمجھ کے چھوڑنا نہیں پڑے گا. بلکہ یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ پھر اب رشتہ داری کو ہم رشتہ دار کو قتل کر رہے ہیں یا قطع تعلقی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ اب ہمیں اس کے اندر کے رشتے کو دیکھنا چاہیے، اور وہ رشتہ ایمان والا رشتہ ہے کہ اب یہ ایمان والا نہیں رہا، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں، لہذا اب اس کی اور یہ رکاوٹ بن رہا ہے. تو یہ ایک یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ ہم اپنے والدین کو، باپ کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء ان کو دوست بناتے ہو ان استحب الکفر علی الایمان. تو یہاں پہ بھی یہی بات رشتہ داری والی واضح کی گئی ہے کہ اپنے والدین کو، ان لوگوں کو کفر کے، یعنی وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں، وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، اور تم ان کو دوست بناتے ہو. تو ایسے یعنی ایمان والوں کو سوال ہو رہا ہے کہ یہ ایسا کام کر کیسے سکتے ہو تم. تو آگے پھر یہاں پہ آیت نمبر 25 کے اندر ایک قانون اور بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ بیان کیا گیا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. یہاں پہ فتح کا معیار بتایا گیا ہے. فتح، کامیابی کی جو کامیابی کا جو ترازو ہے اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے. یعنی ایک مال ہوتا ہے، کمپنی ہوتی ہے، تو اس کی سکسیس کا ایک راز ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے اس وجہ سے یہ سکسیس ہے، اس میں یہ جو برانڈ ہے یا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ سب سے زیادہ اس کو چلانے والی چیز ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ایک کامیابی کا راز بتایا گیا کہ کامیابی کے جہاد میں خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جہاد کے اندر یا مسلمانوں کی فتح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے کثرت ضروری نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باوجود قلت عدد، کم لوگ ہونے کے بعد بھی کامیاب فرمایا. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ باوجود کثرت کے بہت زیادہ صحابہ اور بہت زیادہ یعنی مسلمان تھے، لیکن بظاہر شکست بھی ہوئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلت اور کثرت، کم اور زیادہ پر کامیابی کا مدار نہیں ہے. لہذا جہاد کے راستے میں کم ہونا لوگوں کا یا اسی طرح ضرورت سے زیادہ ہونا، اس سے کوئی معنی نہیں بنتا، بلکہ جہاد کے اندر تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. اگر اللہ کو ساتھ لے لیا تو پھر مدد ہوتی ہے. اور پھر خلاصہ رکو نمبر آگے 11 کے اندر یہاں پہ پھر کچھ
یہ بھی بتائے گئے ہیں جہاد کے اسباب کے اندر کہ اس موقع پر 4 وجوہات اور علتوں کو ذکر بھی کیا گیا ہے، اور حسب سابق اعلان جہاد اور اس کے ساتھ جہاد کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہاں سے کچھ یہود کی اور ان لوگوں کی برائیاں بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی جہاد کے اسباب، کہ جہاد کیا کیوں جاتا ہے، تو اس کے اسباب کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک یہ کہ یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں یعنی۔ اور دوسرا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، دوسرا یہ کہ یہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تصرف کرنے والا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے اور آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے نور کو کسی طرح ختم کر دیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، مٹا دیں اللہ کے نور کو، مٹا دیں بافواہہم، اپنے دلوں سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافر، تو یہ اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بتائی، یہ لوگ اللہ کے قابل احترام مہینوں میں قتل و قتال کرتے ہیں۔ تو آگے آئے گا ان عدت الشہور عند اللہ 12، پہلے تو یہاں پہ اس آیت کے اندر 12 مہینوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسلامی 12 مہینے کہاں سے ثابت ہیں؟ تو ہمارے سامنے یہ آیت کھلے طور پر واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان عدت الشہوری، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12، اسنا کہتے ہیں 2 کو، اور عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی 2 اور 10 12، 12 ہے۔ شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور پھر بتایا کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ آج سے نہیں ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا جبھی اس کی تعداد طے ہو چکی تھی۔ پھر آگے بتا دیا منہا 4 حرم، ان میں 4 بڑے مقدس مہینے ہیں، اور پھر آگے اس کے اندر بتا دیا ان 4 مہینوں میں کا احترام کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، وقاتل المشرکین کافۃ، اور پھر آگے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس بات کی تفصیل یہ کہ اشہر حرم پہلے جیسے بیان کیا گیا تھا کہ وہ اشہر حرم مراد نہیں تھے، لیکن یہاں پہ اشہر حرم شرعی طور پہ جو اشہر حرم ہے وہ مراد ہیں شریعت کے اندر، یعنی 4 کون سے مہینے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں؟ وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ تو اس میں قتال ممنوع تھا۔ جب ماہ محرم میں مثلا قتال کی ضرورت پڑتی تو مشرک لوگ اس کو ربیع الاول کا نام دے کر قتال کر لیتے اور کہتے کہ ہم ربیع الاول میں لڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کی وضعی نظام کو بدلنے میں بدلتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ آیت اتری، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے مہینوں کے نام اور مہینے تبدیل کر لیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے 4 مہینوں میں منع کیا کہ ان مہینوں میں قتال وغیرہ نہیں کرنی، تو اب ان کو اگر ضرورت پڑتی رجب کے مہینے میں قتال کرنے کی تو کہتے ہم اس مہینے کو ربیع الاول اول مان لیتے ہیں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس کو ہم رجب مان لیں گے، یعنی مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ دسمبر میں ہمارا بہت بڑا جو ہے کوئی کام آ رہا ہو اور مہینہ چل رہا ہو ابھی اکتوبر کا، تو ہم کہیں کہ آگے نومبر کے بعد تو دسمبر آنا ہی ہے، لہذا ہم دسمبر کو ابھی شمار کر لیتے ہیں اکتوبر میں اور اس کام کو نکال لیتے ہیں، اور پھر اکتوبر یہ نومبر بیچ میں گزرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دسمبر کے وہ اکتوبر کو کاؤنٹ کر لیں گے، یعنی دسمبر کی جگہ پہ اکتوبر کو مان لیں گے اور اکتوبر کی جگہ پہ دسمبر کو مان لیں گے، یعنی 2 مہینے پہلے ہی وہ فائدہ اور بینیفٹس اٹھا لیں گے ہم۔ تو وہ یہود بھی اسی طرح کرتے تھے، کفار بھی، کہ جب ان کو نظر آتا تھا کہ ابھی قتل و قتال کرنے میں ہمیں سہولت ہے تو وہ اس کو پہلے ہی جو ہے نا اپنے لیے جائز کر لیا کرتے تھے اور نام بدل دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی ہمارے نزدیک رجب نہیں چل رہا، ربیع الاول چل رہا ہے، اور جب اس سے فارغ ہو جاتے اور جب اصل رجب کا مہینہ آتا تو اس میں کہتے کہ ابھی جو ہے یہ رجب نہیں چل رہا، ربیع الاول چل رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اندر ادلا بدلی کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر صحابیت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن یہاں پہ وقت کی قلت کی وجہ سے خلاصے کے طور پہ عرض کیا جاتا ہے۔ جب کفار مکہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک دن سب نے، کفار کے بڑوں نے سب نے مل کے کہا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ یہ اللہ کی بات دعوت دیتے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، روزانہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، لہذا ان کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو سب نے مل کے کہا کون کرے گا؟ تو سب پریشان تھے کہ ایک کرے گا تو اس کا قبیلے کو تو چھوڑا نہیں جائے گا، اس سے دیت لی جائے گی، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور قریش کے ہاں تو 100 قبیلے ہوا کرتے تھے، پھر ایک قبیلے سے جب 100 لوگ بدلہ لیں گے، 100 قبیلے والے، تو وہ تو اس کے اوپر بہت بھاری پڑے گا۔ تو پھر کسی شیطان نے، کتابوں میں آتا ہے شیطان نے اس کو، ان لوگوں کو دل میں یہ بات ڈالی، یا ان کے کسی بڑے سردار نے، اور وہ بات یہ ڈالی کہ بھئی ایک کام کرو، 100 قبیلے، یہ جتنے قبیلے والے ہیں اس سب میں سے ایک ایک نوجوان آ جائے اور تلوار لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب سوئیں گے کمرے کے اندر، تو جا کے ان کو جو ہے شہید کر دیں۔ خیر یہ ساری تفصیل ہوئی، اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختصر انداز میں خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر، اور رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آج ہجرت کرنی ہے، اور مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم کر فرما دیا۔ تو حضرت علی کو وہاں لٹا دیا، اور رات کو تاریکی میں جب نکلے تو سورہ یاسین کے اندر ایک آیت آتی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، تھوڑی سی مٹی اٹھائے ہاتھ میں اور اس پہ یہ آیت پڑھ کے جو ہے یوں ایسے پھونک مار کے اڑا دی، وہ مٹی جو ہے ان سب کی آنکھوں میں ایسے گئی جیسے کہ بہت زیادہ مٹی پھینکی گئی ہو، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے وہ ایک سبب اختیار کیا تھا بس، باقی تو اللہ کی قدرت نے سارا کرشمہ دکھایا تھا کہ ان سب کی آنکھوں میں مٹی آ گئی۔ اب وہ سارے کے سارے آنکھیں مسلتے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے سے کمرے سے نکل کے حجرے سے تشریف لے گئے غار سور کی طرف۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان ان کو بار بار جھنجھوڑتا رہا اور پریشان ہوتا رہا کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو ان کو، یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے کہاں ہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتے، اور وہ اپنی آنکھیں ہی مچلتے رہ گئے، اور اس طرح اللہ پاک نے مدد کر کے آپ کو نکال دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، پھر غار کا پورا واقعہ ہے، غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت سارے سوراخ تھے غار کے اندر، اس کو بند کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامہ کے ٹکڑے کیے اور بند کیے، پھر اپنا کرتا اتارا، اس کے ٹکڑے کیے، اس سے بند کیا، سارے بند ہو گئے تو ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ اب وہ سانپ جو ہے وہ بار بار ایڑی پہ جو ہے وہ ڈنگ مارتا تھا، اور حضرت ابو بکر وہ تکلیف، شدت جو ہے شدت تکلیف کو سہتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدت مرض کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنکھوں سے آنسو نکلا، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو پھر بتایا، دیکھا کہ ابو بکر کا کرتا بھی نہیں ہے، امامہ بھی نہیں ہے، تو دیکھا کہ غار کے اندر جو جو سوراخ تھے 10 12، ان سب کو بند کرنے میں سب استعمال ہو گیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں پہ بیان کیا گیا یہ وہ دو تھے جو غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن، کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اور یہ جب کا واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان اور بڑے بڑے کفار مکہ جو ہے وہ غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے، ان میں جو ہوشیار لوگ تھے وہ پاؤں کے قدم کو کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، اور جب بالکل غار کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، اور اس طریقے سے یہاں پہ یہ پورا کا پورا واقعہ بیان ہوا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غار والا قصہ مذکور تھا، کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے یقول لصاحبہ، تو یہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے آیا ہے،
باقی صحابہ کی فضیلت تو آئی ہے ابھی اسی پارے میں انشاءاللہ، یہ اگلے پارے میں آئے گی، لیکن صحابی ہونے کا جو شرف ایک خاص لفظوں کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاص خاص فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے ایک اور حکم فرمایا ہے، انفروا خفافا و ثقالا، کہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی استعداد ہو، کم استعداد ہو یا زیادہ استعداد، اللہ کے رستے میں نکلو اور محنت کرو، بے اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے مال اور اپنے جان کا نذرانہ اللہ کے رستے میں پیش کرو۔ کیوں پیش کرو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو جائے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند یہی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر مومنین اور منافقین کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے، اور مومنین اور منافقین کے اندر فرق اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کو منافقین کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان لوگوں پر مشتمل جو جب بھی جہاد کا موقع ہوتا تو خود کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے جہاد کے عمل میں شرکت سے بچاتے تھے، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد منافقین کے ہیلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور غزوہ تبوک سے واپسی کا وقت آیا تو منافقین جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ آپ آئیں گے تو آپ کی خدمت میں ہدایہ پیش کریں، ہدیے پیش کریں، گفٹس لے کر جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کر دی تھی، اور ان کے ہدایہ قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ تو کیا کہنے لگے؟ قل انفقوا طوعا او کرہن، اچھا لگے یا نہ لگے، بس ان کو جو ہے ہدایت پیش کرے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ لن یتقبل منکم، تم سے یہ ہدایہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور ان میں سے اور بھی قسمیں تھیں، ایسی تھی کہ جن کا جہاد سے مقصد دنیا کمانا مقصود تھا، ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، کہ اگر ان کو زیادہ سے زیادہ مال دیا جاتا تو رضو، خوش ہو جاتے، وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، یعنی ان کا جہاد میں جانے کا مقصد صرف مال کمانا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ حالانکہ مال غنیمت تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، جہاد ختم ہونے کے بعد ملتا ہی ہے، لیکن اسی نیت سے جہاد کرنا کہ مال غنیمت ملے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں پہ مصارف زکوٰۃ کو تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مستحقین صدقات کی اصناف اور قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ صدقات کے اصل مستحق فقراء، مساکین، مقروض، مجاہدین، طلبہ اکرام اور مسافر لوگ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ منافقین پر رد بھی ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا ملا ہے۔ جواب دیا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا جائے گا، تمہاری مرضی نہیں دیکھی جائے گی، جس کو زیادہ ضرورت ہو زیادہ لے لے، جس کو کم ضرورت ہو کم لے لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ویسا ہی کیا جائے گا۔ اور پھر منافقوں کی ذکر ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، برائی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھائی سے روکتے ہیں، یعنی کوئی بخل کر رہا ہوگا تو اس کو اور بخل کرنے کی دعوت دیں گے، کوئی صدقات کر رہا ہوگا تو اس کو روک لیں گے۔ یہ منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں، اور ہمیں اس میں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم ان عادات سے بچیں۔ اور اسی طریقے سے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول چکے ہیں، ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہی فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ والکفار، اور کفار سے کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم ولعنہم اللہ، یہی ان کے لیے ہے ان کا ٹھکانہ، اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب ان کے اوپر دائم اور قائم رہے گا۔ آگے مومنین کی بھی صفات بتائی گئی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، کیسے؟ یأمرون بالمعروف، کہ وہ بھلائیوں کے کام کرتے ہیں آپس میں،
اور حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ اسی لیے ان پر رحم کریں گے، ان اللہ عزیز الحکیم۔ پھر مومنین کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے جیسے منافق کے ساتھ ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ جنات، ایسی جنت، ایسے باغات کا وعدہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اگلا پارہ شروع ہوگا یہاں سے۔ یعتذرون کے اندر جو ہے پہلا پارہ، یہ 11واں پارہ ہے، 11ویں پارے میں دیہاتیوں کی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو ان دیہاتیوں کی تھی جنہوں نے جہاد میں شرکت کرنے سے معذرت کی تھی، اور وہ حقیقتاً معذور بھی تھے، جیسا کہ قبیلہ بنی غفار کے لوگ، تو ایسے لوگوں کا حضور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک قسم ان دیہاتیوں کی تھی جنہوں نے سامان اور قوت ہونے کے باوجود معذرت کی اور جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ایسوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو اور پھر آگے جو ہے وہ سابقون اور اس سے پہلے آخر میں جو تیسری قسم بتائی گئی ہے دیہاتیوں کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لے کر آئے آخرت پر اور اللہ پر، وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے تھے اس پر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قرب کے خواہش کرتے تھے، تو ایسے مومن دیہاتیوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان اللہ غفور رحیم۔ پھر آگے والسابقون سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان کی گئی، من المہاجرین والانصار، یہ سب صحابہ تھے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت اللہ کی رضا کا اعلان، اللہ سے راضی ہو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہے، تو یہ ان کے ساتھ سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے تھا۔ اس سابق کے معنی کیا ہے؟ وہ سابقون الاولون کے اندر اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ سابق کے دو معنی ہیں، نمبر ایک مقرب، یعنی جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، ایک معنی تو یہ ہے، اور نمبر دو وہ جو اسلام میں پہل کرے، چاہے مقرب ہو یا نہ ہو، خواہ عام میں سے ہو یا عام میں سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن الاولون کی جو قید ہے اس مقام پر اس بات کی دلیل ہے کہ مراد دوسرا والا معنی ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بھی اسلام میں آج تک، یعنی صحابہ میں تو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نمبر پر پہل کی، پہلے نمبر کے خلیفہ بنے، اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ پہل کرے گا، جو دین میں جتنا زیادہ جلدی لگے گا، احکامات کو جلدی کرے گا، اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا۔ آگے خلفۂ راشدین کے اتباع ضروری ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور والذین اتبعوہم باحسان کے اندر یہاں پہ جو اسی آیت کے اندر ذکر کی گئی تھی، اس کے اندر بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کے لیے اور اسی طرح جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے بھی، کہ ہم جو کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے، تو آگے اللہ نے ہمیں بھی اس میں شامل کر دیا کہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، والذین اتبعوہم باحسان، جو ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے نقش قدم پہ، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ تو آج اس دور کے اندر بھی، یعنی اتنے صدیوں بعد، سالوں بعد ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں صحابہ کے بعد، اور وہ مشقتیں اور وہ تکلیفیں اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ بڑا آسان ہے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، بل ساری چیزوں پہ چلنا، دین پر بہت آسان ہے اب، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ بھی وہی انعامات، وہی انعام اور وعدے کا ذکر کر دیا جو صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اب جو کام بھی
کی بھی خلفاء راشدین خلافت کے حوالے سے کریں گے، رضا اس کام کی اتباع میں ہوگی۔ اب چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فعلی حدیث پیش کریں، خواہ قولی حدیث پیش کریں، اور اپنے مسلح پر کسی کو بھی کھڑا کریں کر کے 20 رکعت تراویح پڑھوائیں، ہمیں بھی 20 ہی رکعت پڑھنی ہوگی۔ اس طرح سے 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ ہے، اسی وقت سے آج تک حرمین اور پوری دنیا میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور چلا آ رہا ہے۔ یہ خیر ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کو یہاں ذکر کرنا ایک مقصد تھا، تو اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے مومنین کی پہلی قسم کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی ان مومنوں کی پہلی قسم کا حال بیان ہوا ہے غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں 5 صحابہ بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، اس جگہ ان کا حال بیان ہوا ہے۔ انہی میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے اپنے جرم کی تلافی اس طرح کی کہ خود کو ستونوں سے باندھ لیا، پلرز سے، اور اس بات پر بھی قسم کھا لی کہ جب تک معافی کا حکم نازل نہیں ہو جاتا وہ خود کو ستون سے باندھے رکھیں گے۔ ان کی ایسی سچی توبہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا حکم نازل ہو گیا، اور جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں، اور پھر آگے احکامات، مسجد زرار، مسجد کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ پھر ہم آگے یہاں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔